الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلم بأن اللہ یرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ظاہر ہو جائیں تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ الٹے کام کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ انسان کی اس نفسیات کا جب مطالعہ کیا گیا تو جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ مثال کے طور پر ٹریفک کے لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ آپ اتنے مائل سے زیادہ سپیڈ نہ بڑھائیں، مگر جن لوگوں کو جلدی ہوتی ہے وہ تیز چلاتے ہیں۔ بعض نوجوان بچے فن کے طور پہ تیز چلاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہیں۔ قانون تو بنا دیا گیا مگر شروع میں اس پر عمل تھوڑا ہوتا تھا، تو پھر کیا کیا گیا کہ ویڈیو کیمرے لگائے گئے تاکہ گاڑی کی سپیڈ کو نوٹ کریں اور اس بندے کو ٹکٹ پہنچ جائے۔ اب جب یہ احساس ہوا کہ جس سڑک پہ میں سفر کر رہا ہوں سرویلنس کی جا رہی ہے تو تیز چلانے والے نارمل سپیڈ پہ چلانے لگ گئے، ایکسیڈنٹ کم ہو گئے۔ بعض جگہوں پر ریڈار سے دیکھا جاتا ہے گاڑی کو، اور اگر تیز چلے تو اس کو ٹکٹ ملتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اتنی ٹکٹیں مل گئیں تو پھر اتنے پوائنٹ کم کر دیے جائیں گے یا جیل جانا پڑے گا۔ تو سزا کا ڈر، پتہ چل جانے کا ڈر ایسا تھا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کے باوجود نارمل سپیڈ پہ گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ جب اچھے رزلٹ دیکھے گئے تو یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے اس کو استعمال کیا۔ چنانچہ آپ پر دکانوں میں جائیں، مالز میں جائیں، آپ کو ویڈیو کیمرے ہر جگہ نظر آئیں گے۔ چنانچہ مال میں جا کے دیکھیں تو کروڑوں روپے کا سامان کھلا پڑا ہوتا ہے، جس سامان کو چاہو ہاتھ لگاؤ، مگر اٹھاتا کوئی نہیں، چوری کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی والے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے شاپ پکنگ کی تو گیٹ پر نکلنے سے پہلے مجھے پکڑا جائے گا اور مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ تو کروڑوں کی چیزیں سامنے ہونے کے باوجود کوئی جرت نہیں کرتا چوری کرنے کی۔ اس چیز کی اچیومنٹ پر جو سائنس کے ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کو بڑا مہذب بنا دیا، بڑی ان کو تربیت ہم نے دے دی۔ مگر دیکھا جائے تو انہوں نے ویڈیو کیمراز کے اوپر کھربوں روپے بھی لگا دیے۔
اور اگر کسی وقت بجلی بند ہو گئی تو ویڈیو کیمرے کا سسٹم کام نہیں کرتا. چنانچہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ 1 منٹ بجلی بند ہوئی اور کتنا مال چوری ہو گیا. فطرت تو وہی تھی انسان کی، بس اسے یہ احساس ہونا تھا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی اصلیت پر آ گیا. یہ کام جو ترقی یافتہ ممالک نے کیمروں کے ذریعے سے لیا، آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے ایک تصور پیش کیا جس کی وجہ سے انسان کو قانون کا پابند بنا دیا. کیا تصور دیا؟ کہا کہ دیکھو جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ زندہ ہے اور اس کے اندر صفات ہیں جن میں سے 4 صفتیں بہت اہم ہیں، تو اپنے ذہن میں رکھا کرو. پہلی صفت ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو ویڈیو کیمرے تو مخصوص جگہوں پہ لگ سکتے ہیں، ہر جگہ تو نہیں ہوتے، مگر یہ تصور تو بہت ہی خوبصورت. تنہائی میں ہو تو اللہ دیکھتا ہے، محفل میں ہو تو اللہ دیکھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو اللہ دیکھتا ہے، سمندر کے اندر تم ڈائیو کر رہے ہو تو اس کی پانی کی تہوں میں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم روشنی میں ہو تو بھی اللہ دیکھتا ہے، تم اندھیرے میں ہو تو بھی تمہیں اللہ دیکھتا ہے. جب کوئی انسان تمہیں دیکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک تصور تو یہ پیش کیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور پھر وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے اور تمہاری بات کو سنتا بھی ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری دعا کو سنتا ہے. تو جو ہم زبان سے اللفظ نکالتے ہیں پروردگار اس کو سنتے بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالی دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں. اب ایک ویڈیو کیمرہ تو اس وقت معلوم کرے گا نا جب کسی بندے نے کوئی قدم اٹھایا، دل میں کیا ہے اس کو تو ویڈیو کیمرہ ریڈ نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. تو انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں. گناہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں. گناہ کی پلاننگ کرتا ہے، اس وقت بھی جانتے ہیں. جب مرتکب ہو رہا ہوتا ہے گناہ کا، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ احساس تو پھر بہت خوبصورت احساس ہے، ان مادی چیزوں کی نسبت بہت بلند. چنانچہ اس کو کہتے ہیں ایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایمان سکھایا تو ان کو اللہ رب العزت کی صفات بتلائیں اور ان کے دل میں یہ بات اچھی طرح رچا دی کہ اللہ ساتھ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. اب ان 4 باتوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک ایسا ایمان عطا کر دیا کہ وہ فرشتوں کی جیسی زندگی گزارنے والے بن گئے تھے. کھرے لوگ، جو من میں تھا وہی سامنے تھا. نفاق ختم ہو گیا، درنگی ختم ہو گئی، گناہ معاشرے سے ختم ہو گیا، ہر ایک کی زندگی میں سچ آ گیا. چنانچہ ایک حکم ملتا تھا، سب عمل کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک بستی میں سے گزرتے ہوئے جو امیر لشکر تھے انہوں نے دیکھا کہ بعض عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کر کھڑی ہیں، تماشے دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے اعلان کروا دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک اعلان پر پورے کے پورے لشکر کے لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا.
اور شہر میں سے گزر گئے. جب واپس گھروں کو پہنچے تو لوگوں کو بتایا کہ جی ہمیں امیر نے حکم دیا, ہم نے سر جھکا لیے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کے مکان سنگل سٹوری تھے یا ڈبل سٹوری تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب آنکھیں ہی نیچے جھکا لیں تو ہمیں مکانوں کی بلندی کا بھی نہیں پتا. یہ ایمان ایسی عجیب چیز ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے, تلقین فرماتے تھے کہ ہمارا پروردگار ان صفات کے ساتھ متصف ہے, لہذا ہمیں قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہوگے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے گناہ کے مواقع آتے تھے. ایک صحابی مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. کافی دنوں کے بعد مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا. قدرتاً عشاء کے بعد یہ وہاں سے گزر رہے تھے کہ اس عورت نے دیکھ لیا. اس نے کہا, ابو مرشد, بڑا عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے, آج تو حامد بھی گھر پہ نہیں, تم آ جاؤ اپنا کام سمیٹ کے اور ہم اکٹھے رہیں گے. فرمایا کہ نہیں, میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا, تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میری یاد میں پھرا کرتے تھے, آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, تمنائیں کرتے تھے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں؟ میں وہی ہوں. کہنے لگے, تم وہی ہو, میں وہ نہیں ہوں. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے, اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, اب اگر تو مجھے گناہ کی دعوت بھی دے گی تو میں تیری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی, چونکہ وہ تو پہلے سے تعلق رکھتی تھی, انوالو ہوئی تھی. تو جیسے اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو فرمایا کہ پیچھے ہٹو ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا. یہ کیا ایمان تھا کہ جس نے 100% ان کو گناہوں سے روک لیا. تو دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا, ہر بندہ قانون کا پابند, ہر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دروازوں پہ تالے نہیں لگائے جاتے تھے. یہ کنڈیاں لگانے کا رواج اور تالوں کا رواج تو بعد میں پڑا ہے. اس وقت کہاں رواج ہوتے تھے؟ ایسا امانت کا زمانہ تھا, دیانت کا زمانہ تھا. کسی بندے کی زمین چیز گر جاتی تھی, ایک ایک مہینہ وہیں پڑی رہتی تھی, اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک بندے کا کمبل گرا, اس کے اوپر بارش بھی ہوئی, آندھی بھی چلی, کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جس کا گرا تھا وہ تقریباً 1 سال کے بعد اسی طرف سے گزرا تو اس نے کمبل کو وہاں پڑے دیکھا, ہاتھ لگایا تو وہ اتنا بوسیدہ تھا کہ پرزے پرزے ہو چکا تھا. 1 سال تک اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے, اکیلی ہے, جوان العمر ہے, مال بھی اس کے پاس ہے. اب اکیلی عورت پیدل کتنا چلتی ہوگی یا سواری پہ کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک دن میں 20 میل. تو 20-25 میل جس نے سفر کرنا ہو, اس کو ہزاروں میل سفر کرنا پڑے تو کتنے دن لگیں گے؟ راستے میں کبھی آبادی میں سوئے گی, کبھی ویرانے میں سوئے گی. اس کو تو کہیں بھی وقت آ سکتا ہے دن اور رات کا. تو وہ جب مدینہ طیبہ پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے پوچھا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا کہ تم عورت ذات ہو, اور عورت کو بہت پتہ چلتا ہے کہ مرد مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تم نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا, تم نے ان لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے کہا, امیر المومنین قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں اس راستے میں کتنے لوگوں کے ساتھ رہی, انٹریکٹ کیا,
میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں کی اولاد بستی ہے. ایسی سوسائٹی کو جنم دیا کہ جہاں سارے کے سارے انسان یوں لگتا تھا کہ جیسے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں اور بہن بھائی کی حیثیت. عزت کی حفاظت کرنے والے، احترام کرنے والے، دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے. یہ سارا کا سارا نتیجہ اس ایمان کی وجہ سے تھا کہ ہر وقت دل میں یہ تصور تھا اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ بھی ہیں. یہ بہت عجیب نعمت ہے. اب اس نعمت کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا کہ ایسا ہے ہمارا پروردگار، پھر جب قرآن اترا اور پتہ چلا کہ یہ اس کے احکام ہیں تو پورے کے پورے لوگ اس پر عمل کرنے والے بن گئے. تو ہمیں بھی اپنے اس ایمان پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمان میں جو نوجوان تھے، مرد اور عورت، وہ بھی شریعت کی پابندی کرنے والے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بہت مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے. سفر میں جا رہے تھے، ویرانے میں ایک نوجوان دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے. ویرانے میں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم ذبح کریں گے اور اس کو بھونیں گے، تم بھی کھا لینا ہم بھی کھائیں گے، تمہیں پیمنٹ دے دیتے ہیں. اس نے کہا جناب سوری، یہ تو میں مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرانے والا ہوں، مالک کوئی اور ہے. تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہہ دیا اتنی تمہاری بکریاں ہیں، تم کہہ دینا کہ بھائی بکری کو بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کیا پتہ چلتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ان پڑھ بکریاں چرانے والا نوجوان آگے سے عبداللہ بن عنہ کو کہتا ہے کہ حضرت اگر میں یہ کہوں گا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے. تو عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے دلوں میں کیا ایمان بھر دیا کہ معاشرے کا ایک ان پڑھ نوجوان جنگل کی تنہائی میں بھی کسی گناہ کا موقع کوئی دکھاتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اگرچہ بندے نہیں دیکھتے، بندوں کا پروردگار تو دیکھ ہی رہا ہے. عمر لانو اپنے زمانے خلافت میں گلیوں میں چل رہے ہیں کہ دیکھوں کہ لوگ کس حال میں ہیں. ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی. ذرا قریب ہو کے سنا کیا بول رہی ہیں. تو ایک بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی بچی کو کہ بکری نے دودھ دے دیا. اس نے کہا دے دیا. پورا دیا یا کم دیا؟ اس نے کہا کم دیا ہے. کہنے لگی لینے والے تو پورا مانگیں گے تو کچھ پانی اس میں ڈال کے پورا کر دو. لڑکی نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ڈالوں گی، عمر لانو نے منع کیا ہے. تو بوڑھی عورت نے آگے سے کہہ دیا کہ عمر لانو کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہے. تو لڑکی نے جواب دیا کہ عمر لانو نہیں دیکھتے، عمر کا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے. ینگ بلڈ، گرم خون، جن کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ایمان نے ان کو بھی باندھ کے رکھ دیا کہ موقع ہونے کے باوجود وہ سوچتے بھی نہیں تھے. عمر لانو اتنا خوش ہوئے کہ پھر آپ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا اور پھر ان کی شادی کر دی. تو جس دور میں نوجوان بچے اور بچیوں کی یہ کیفیت ہو، ذہنی کیفیت ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو چار خاص باتیں ہیں نا، ان کی عجیب انسان کی زندگی میں اس کی تاثیر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور سہارے کے پیچھے نہیں بھاگتا. وہ سب سہاروں کو توڑ دیتا ہے
وہ سب سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ میرے اس حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اس کی دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ دیکھو ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، ان کو جھولے میں بٹھایا گیا کہ جھولے سے ان کو دور سے پھینکیں گے۔ جب جھولے میں بٹھا دیا گیا اور ان کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا تو ظاہر کے سارے اسباب ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ آپ نے میرے ذمے لگایا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے انبیاء کی مدد کرنی ہے، اور آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا میں مدد کروں؟ تو فرمایا ہاں، قبول کرتا ہے تو کرو۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، احادیث میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام جھولے اور آگ کے درمیان ہوا میں تھے، جیسے ایک بندہ گرنے کے لیے دور جا رہا ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا، اے اللہ کے خلیل، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اب فرشتہ آ کے پوچھ رہا ہے، مگر ایمان دیکھیے کہ کیسا مضبوط تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مدد نہیں مانگی، یہ توحید تھی ان کے دل میں کہ سب سہاروں کو توڑ دیا تھا اور سب سہاروں کو چھوڑ دیا تھا۔ جواب میں کہا، کیا مجھے اللہ اس حال میں دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جانتے ہیں۔ فرمانے لگے، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ یہ علم کہ اللہ میرے حال کو جانتا ہے، اس چیز نے مجھے دوسرے سے، غیر سے سوال کرنے سے روک دیا۔ مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سب سہاروں کو توڑ دیا اور پھر ان کو آگ میں گرایا گیا، اللہ فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ تو انسان کا ایمان، اس کو توحید خالص نصیب ہو جاتی ہے، وہ ادھر ادھر کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ وہ جانتے، جب اللہ جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں، لہذا اس پر کتنے بڑے سے بڑے امتحان کیوں نہ آئیں، وہ ان امتحانوں کو آسانی سے بھگت جایا کرتا ہے، سب تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس حال میں نا، جب وہ اس حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں بندہ ہوں، میں اس حال پہ راضی ہوں۔ تو اس بات کا احساس رہنا کہ اللہ میرے حال کو جانتے ہیں، انسان کو غیر کے در پہ جانے سے بچا لیتا ہے، موحد بنا دیتا ہے، پکا کر دیتا ہے توحید کے اوپر۔ دوسری بات کہ اگر انسان کو یہ علم ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہیں تو پھر اس کو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ تنے تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے آ گیا۔ عجیب صورتحال ہے، آگے پانی کا دریا اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، اب ہم دھر لیے گئے، ٹریپ ہو گئے۔ اس وقت جب کوئی نکلنے بھاگنے کی جگہ نظر نہیں آتی تھی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اس وقت ایک یقین بھری آواز اٹھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے نکلنے کے لیے کوئی میری رہنمائی فرما دے گا۔ تو دیکھو چاروں طرف سے انسان گھرا نظر آتا ہے، لیکن یہ یقین ہونا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ اس وقت بھی ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے۔
یہ احساس ہونا کہ اللہ سن رہا ہے میری بات کو اور دیکھ رہا ہے میرے حالات کو، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان پھر دین کی بات بڑے یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ چنانچہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اپنے بھائی کو لے کے جائیں، میرے یاد سے غافل نہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف سا تھا، اس لیے کہ وہ فرعون کی بڑی اسٹیبلشڈ حکومت تھی اور ان سے ایک بندہ غلطی سے قتل ہو چکا تھا، تو وہ گھبراتے تھے کہ اب میں واپس جاؤں گا تو انہوں نے تو میرے قتل کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، تو کیا بنے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوف ہے، اگرچہ تعمیل ہے مگر ذہن میں ایک خدشہ تو ہوتا ہے نا بندے کے، فطرت ہے انسان کی، تو جب رب کریم نے یہ دیکھا تو فرمایا فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، لا تخافا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، لا تخافا، تم دونوں مت گھبراؤ مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں، جو بات فرعون کرے گا میں سنوں گا، جو معاملہ کرے گا میں دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتے سننے والا تمہارا پروردگار ساتھ ہوں، کیوں گھبراتے ہو، بغیر ڈر کے جاؤ، میرے نام کو بلند کر کے آؤ۔ تو داعی کو ایک ہمت مل جاتی ہے اس میں، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس بات کا احساس کہ اللہ دیکھتے ہیں، تو اس سے انسان جو اللہ کی خاطر مجاہدہ برداشت کرتا ہے، سب مجاہدے آسان ہوتے ہیں۔ مزدور دیکھے کہ مالک دیکھ رہا ہے تو محنت کرنا، پسینہ بہانا اس کو کوئی مشکل نظر نہیں آتا، وہ جانتا ہے کہ مجھے مالک خود دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن دین کے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور رات کے وقت اتنی عبادت کہ حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو پتہ ہے یہ رزلٹ کس کا تھا؟ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں تیرا رب تجھے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جس بندے کے دل میں یہ آیت ہو، تہجد میں اٹھنا اور تہجد کا پڑھنا اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، پوری رات نماز میں کھڑے رہنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ کیوں؟ الذی یراک حین تقوم، اللہ دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، سبحان اللہ۔ تو اس ایمان کے کتنے فائدے ہیں زندگی میں، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا دعوت میں اس کو مدد مل گئی، نیکی میں اس کو مدد مل گئی، ایک پش مل گئی اس کو، وہ گھبراتا نہیں ہے، قدم بڑھاتے آگے۔ مگر ایک بڑا فائدہ یہ بھی کہ اس احساس کے ہونے کے بعد کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں، انسان گناہوں سے پھر بچتا ہے۔ مواقع موجود ہوتے ہیں، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے مگر وہ گناہ سے انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کتنی ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہیں، دو ساتھیوں کے ساتھ حج کی نیت سے چل پڑے۔ اب وہ ایک مقام ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو ہمارے پاس جو کھانا تھا نا، را مٹیریل، وہ ختم ہو چکا، اور آگے کافی آگے تک ہمیں پھر نہیں ملے گی کوئی چیز،
یہاں قریب میں بستی ہے تو بہتر ہے کہ بستی سے کچھ خریدے چیز کھانے پینے کے لیے. تو دو ساتھیوں نے کہا کہ اچھا ہم جا کے لے آتے ہیں, تم ذرا خیمے میں ٹھہرو. یہ اکیلے رہ گئے. اتنے میں ایک عورت بکریاں چرانے والی آئی. اس نے دیکھا خیمہ ہے اور ایک مرد ہے, اور ان کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی, بہت منور چہرہ تھا. تو وہ قریب ہوئی اور اس نے کہا مجھے سیراب کر دو. تو یہ سمجھے کہ شاید اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, تو انہوں نے روٹی اٹھائی, کچھ پانی لیا, کہ کھا پی لو. جب وہ دینے لگے تو تب اس نے وضاحت سے بات کی کہ نہیں, جو عورت مرد سے چاہتی ہے مجھے وہ چاہیے. تو اس وقت سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً یہ سوچا کہ دیکھو میں تھوڑی دیر تنہا ہوا تھا, شیطان نے مجھے میرے پروردگار سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج دیا. شیطان نے مجھے میرے پروردگار سے دور کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا. چنانچہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ شیطان ابھی بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے. اب ان کو روتا دیکھ کے عورت بھی رونے لگ گئی اور بھاگ گئی, اس کو شرم آئی. یہ روتے روتے سو گئے. جب سو گئے تو کہتے ہیں کہ خواب میں ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی, اور آپ نے تو بڑا ہی کمال کیا کہ پھر اس نے کہا تھا عورت نے, عزیز مصر کی بیوی نے, کہ ہی تلک, اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ, بچ گئے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس پر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تو اللہ کا نبی تھا اور میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی, مدد تھی, یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو کام وقت کا نبی ہو کر کیا کرتا ہے. تو یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نا, پھر گناہوں کے مواقعوں کے باوجود بندہ قدم نہیں اٹھاتا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میری بات کو سن رہا ہے, وہ میرے ساتھ ہے, اس کو علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے, ایک عورت تھی, وہ اندھیری جگہ سے گزر رہی تھی, تنہائی تھی. ایک مرد نے جب دیکھا نا کہ تو بالکل بہت اندھیرے والی جگہ, ویزیبلٹی زیرو, پتہ ہی نہیں چلتا, تو ذرا قریب ہوا اور اس نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی. جیسے اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس عورت نے جواب دیا, ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے. کیسا عجیب جواب دیا. یعنی عورت کا ایسا یقین بنا ہوا تھا اس اندھیرے میں جہاں کوئی ادھر ادھر دیکھنے والا نہیں, وہ کہتی ہے کہ ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ روشنی میں دیکھا کرتا ہے. چنانچہ ایک مرد نے ایک عورت کو بہلایا پھسلایا اور کہنے لگا کوئی یہاں ہے نہیں سوائے ستاروں کے. اس نے کہا اچھا پھر این مکوکبھا, اگر ستاروں کے سوا کوئی نہیں دیکھنے والا تو ستاروں کا بنانے والا کدھر چلا گیا. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں رچی ہوئی تھیں, اسی لیے وہ گناہ کی طرف نہیں قدم اٹھاتے تھے. چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا. وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سنوار رہی تھی, آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں. خاوند نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. تو خاوند نے کہہ دیا ہاں, عبید بن عمیر, یہ مسجد نبوی میں ایک خطیب تھے, اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے. اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر. تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے,
آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ پھسلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی باہر، مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو، تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نقاب ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے منہ سے نکلے، وہ شرما گئی، واپس آ گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد وہ روز اپنے خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو خاوند کے پاس وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا۔ وہ راہبہ بن گئی۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا، ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے راستے میں آم کے درخت پودے دیکھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں، پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے۔ تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہیں ذرا رک جاؤ راستے پہ، اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں، اور اگر کوئی آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ جی چلا، جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی، یا ابی احد یرانا، اے ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا۔ آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں۔ اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے تقریباً، اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا۔ اور یہ یقین خود بخود نہیں بنتا تھا، ماں باپ بناتے تھے۔ چنانچہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور مشائخ میں سے تھے، مشائخ صوفیاء میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہاں جو خاص شاگرد تھے نا 40، جو فتویٰ لکھنے میں مشورے میں کام آتے تھے، جو مجلس مشاورت تھی، یہ اس میں سے ایک تھے، مگر تقویٰ کے پہاڑ تھے۔ وہ اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی تو میرے ماموں گھر آئے اور کہنے لگے کہ داؤد اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ میں نے کہا کیسے یاد کروں ماموں؟ کہنے لگے جب تم سونے لگے ہو نا بستر پہ تو اس وقت تم چند مرتبہ کہہ لیا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، بس یہ کہہ لیا کرو اور سو جایا کرو۔ میں نے کہنا شروع کر دیا۔ پھر ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اتنی دفعہ۔ کہنے لگے کچھ زیادہ کہا کرو۔ تو کہنے لگے میں پھر سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا،
اس لفظ کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اللہ کا ایسا استحضار آ گیا کہ بچپن سے دل سے یہ خواہش نکل گئی کہ میں نے کوئی نافرمانی کرنی ہے. اللہ اکبر. بچپن سے ان کا یقین بنایا کرتے تھے. ہمارے مشائخ، ان کی خانقاہوں میں جو لوگ آتے تھے اور ان کے پاس وقت گزارتے تھے، وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے. مشائخ چشت سبق کہتے ہیں اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تو مقصود تو وہی ہے. تو یہ جو سبق سکھائے گئے، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ دل میں اللہ تعالی کے استحضار کو پیدا کر دینا. جب یہ استحضار پیدا ہو گیا پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، پھر گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا انسان. ایسے اس کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے دوسرے دن ہی ان کو خلافت دے دی. بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے. تو جب ان کو خلافت مل گئی تو باقی جو وہاں پرانے رہنے والے لوگ تھے ان کو عجیب لگا. تو ان میں سے ایک دو نے حضرت سے بات کہی کہ حضرت ہمیں تو اتنے سال گزر گئے یہاں آئے ہوئے، ہم پر تو یہ رحمت کی نظر نہ اٹھی، اور وہ تو 2 دن پہلے آیا اور اس کے اوپر اتنی مہربانی. حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. جب اس نے یہ بات کی تو شیخ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا جواب کسی وقت سمجھاؤں گا. اب 2-4 دن گزر گئے تو کرنے والے بھی بات بھول گئے تھے. اللہ کی شان کے مہمان آ گئے اور ان کے لیے مرغی ذبح ہونی تھی، چند مرغیاں. تو حضرت نے وہ معترضین جو تھے نا ان کو بلایا اور ان کو مرغی بھی دی اور ان کو چھری بھی دی، اور اس بندے کو بھی دی مرغی اور چھری. اور ان 4-5 جو بھی تھے ان کو کہا بھائی جاؤ ان کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا. وہ لوگ گئے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، کوئی درخت کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، سب ذبح کر کے لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آیا تو دیکھا کہ مرغی بھی زندہ ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے. تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جہاں بھی گیا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا. تو شیخ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس نوجوان کے قلب کی یہ کیفیت تھی جس وجہ سے اس کو میں نے یہ نعمت جلدی عطا کر دی. تو اس ذکر اور مراقبے کا بنیادی مقصد یہی کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے. آج چونکہ ہم محنت نہیں کر رہے، آج گناہوں کا کرنا بہت آسان بن گیا. اب آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ ایمان مل گیا تو بس انسان عورت سے متعلقہ گناہ سے بچ جائے گا. نہیں، سارے گناہوں سے بچ جائے گا. ہر گناہ سے نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا برا سوچے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے. اور یہ احساس دل میں ہونا کہ مجھے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، انسان پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر شاہ ایک علاقے کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے تفریح کا پروگرام بنایا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور شکار کھیلوں گا. اس کے ساتھ پولیس بھی تھی. 3 دن اس کا وہاں سٹے تھا. اب پولیس والوں کو ایک گائے وہاں نظر آئی جو چر رہی تھی، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی
کوئی اس کا مالک تو قریب نظر نہیں آتا، تو یہ شاید بغیر مالک والی گائے ہے، انہوں نے اس کو ذبح کر لیا پکڑ کے اور اس کو گوشت بھون کے کھا لیا۔ وہ گائے تھی ایک بوڑھی عورت کی۔ جب گائے واپس نہ آئی شام کو تو وہ اپنی کوٹھری سے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ جی گائے تو پولیس والوں نے کاٹ دی، ذبح کر دی اور کھا بھی لی۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا تو گزارا ہوتا تھا اس کے دودھ دہی پہ، اب آپ لوگوں نے اگر ایسا کیا تو مجھے پیسے دے دیں، میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے بادشاہ سے ملاقات کروا دو، میں اس سے پیسے لے لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی نہ ملنے دیا۔ وہ بڑی پریشان کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ کسی سے اس نے مشورہ پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو بادشاہ نے 3 دن کے بعد واپس اپنے گھر جانا ہے، اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی پل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تم وہاں چلی جاؤ۔ جب بادشاہ کی سواری پل سے گزرنے لگے تو تم کھڑی ہو جانا اور بادشاہ کو روک کر اپنی بات کر دینا، بادشاہ تمہیں گائے کی قیمت دے دے گا۔ وہ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ اب تیسرے دن جب امیر شاہ اس جگہ پر آیا، اللہ اکبر، تو پل سے گزر رہا تھا، بڑھیا اٹھی اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کھڑا کر لیا۔ تو امیر شاہ نے پوچھا اماں کیوں میری سواری کو کھڑا کیا؟ تو اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ امیر شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب بڑھیا نے یہ بات کی امیر شاہ کانپ گیا، نیچے اترا، اماں کیا بات ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ امیر شاہ نے 7 گایوں کی قیمت دی اور دے کے کہا اماں اسی پل پہ معاف کر دینا، پل صراط پہ میں جواب دینے کے قابل نہیں۔ تو جس بندے کے دل میں یہ ایمان مضبوط ہوگا وہ کیوں دھوکہ دے گا کسی کو؟ تو اس ایمان کی مضبوطی کا اثر پوری زندگی میں آتا ہے، کسی ایک چیز میں نہیں آتا، ہر کام میں یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، جلدی ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کینہ رکھ لیتی ہیں، اور پھر اگر سوکنے ہوں تو پھر تو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بہت جلدی نفرت ہوتی ہے، اور ان کا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں تو اس کو زمین کے اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ عورتوں کا واقعہ ذرا سن لیجئے۔ ایک آدمی تھا، بزنس مین تھا، وہ ایک علاقے سے فصل خریدتا تھا، مکئی، گندم، اجناس خریدتا تھا، اور پھر اپنے شہر میں آ کے اس کو 6-8 مہینے بیچا کرتا تھا۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب سیزن آتا نا تو اس کو اس شہر میں جانا پڑتا جہاں پہ وہ کھیتیاں اگتی تھیں، یعنی گروور کے پاس جاتا، ان کو دیکھتا، پیمنٹ کرتا، سودے کرتا اور ان سے خریداری کرتا۔ اس میں اس کو 3-4 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس نے یہ فیل کیا کہ بھائی گو میری بیوی بہت خوبصورت بھی ہے اور اچھی بھی ہے، نیک بھی ہے، لیکن یہ جو کاروبار کی وجہ سے مجھے 3-4 مہینے وہاں جانا پڑتا ہے تو میرے لیے تو وہاں مشکل ہے پاکیزہ رہنا، تو گناہ تو میں نے کرنا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں وہاں پہ بھی شادی کر لیتا ہوں۔
اور پہلی بیوی کو بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں 3 مہینے کے بعد پھر اسی کے ساتھ جا کے رہوں گا، اس کو کیوں پریشان کروں. اس نے وہاں پیغام بھیجا کسی کی طرف نکاح کا اور اس کو بتا دیا کہ یہ میری زندگی کی ترتیب ہے، میں اتنے مہینے یہاں رہوں گا، مگر جب چلا جاؤں گا تو تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، مگر میں نہیں ہوں گا، مجھے جانا ہوگا. اگر قبول ہے تو کر لو نکاح. وہ عورت بھی بے سہارا تھی، اس نے کہا چلو کوئی مجھے سپورٹ کرے گا، میرا خامند بنے گا، میں اس کی وجہ سے عزت جو ہے اس کی زندگی گزاروں گی، مجھے اپنی عزت کے بارے میں خطرہ نہیں رہے گا. وہ نکاح پہ تیار ہو گئی. خیر اس نے نکاح کیا، اس کو مکان لے کے دیا، گھر میں چیزیں ساری ڈلوا دی. 2-3 مہینے رہا، بالآخر اپنے وقت پہ یہ واپس آیا. اب عورت اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوتی ہے. اس کے آتے ہی اس عورت نے اندازہ لگا لیا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. مگر وہ چپ رہی، کہا اس نے کچھ نہیں. اب یہ جب کچھ عرصہ رہا تو اس کے ذہن میں خلش ہو گئی کہ اس دفعہ جو یہ آیا ہے نا تو کچھ ہے مسئلہ صحیح. اگلی دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو پھر اس کے دل میں شک کی بجائے پک ہو گیا کہ مسئلہ ہے کوئی. چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ اماں میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم ذرا سفر کر کے جاؤ فلاں شہر میں، میرا خامن 4 مہینے 3 مہینے وہاں رہتا ہے. تو یہ کیسے رہتا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بہت اچھا. وہ بڑھیا پہنچ گئی. اس نے چند دنوں میں فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد واپس جاتا ہے، اس کی بیوی پیچھے رہتی ہے اس کی اکیلی. جب اس نے آ کے بیوی کو کنفرم کر دیا تو اس کے دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ میرے خامن نے ایک نکاح اور کر لیا، مجھے بتایا تک نہیں، میرے میں کیا کمی تھی. مگر یہ چپ ہو گئی. اچھی عورت تھی، سمجھتی تھی کہ میرا خامن جب میرے ساتھ اچھا ہے، میرے باقی سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو شرع شریف نے اجازت بھی دی ہے، تو میں جو بات کروں گی تو آپس میں میٹھی نگاہیں کڑوی ہوں گی، ایکویشن الٹا خراب ہی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار ہوگی، تو کیا فائدہ. اس لیے وہ صبر کر گئی. مگر اب اس کو روٹین کا پتہ چل گیا کہ اسی طرح اس نے جانا ہے اور اسی طرح اس نے آنا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی دوران اس نوجوان بزنس مین کو ہارٹ پرابلم ہوئی اور اچانک ایک دن اس کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی. اب جب وفات ہو گئی تو سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے، خیر کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کی میراث جو ہے تقسیم کرو، حقداروں کو دو. اب اس کے جب سارے مال کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو اس کی بیوی کا جو حصہ نکلا وہ کہیں 4 بوریاں دینار کی تھیں. چاندی کے دینار ہوتے تھے. بوری بھر گئی دینار سے، دوسری بوری بھر گئی تھی، 4 بوریاں اس عورت کے حصے میں نکال دیں اور مال کو تقسیم کر دیا. اب عورت اپنے گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیویاں کتنی تھیں، سب ایک سمجھتے تھے، اور مجھے تو کنفرم ہے کہ بیویاں ایک نہیں، بیویاں 2 تھیں. لہذا یہ جو 4 بوریاں ملی ہیں یہ سب میری نہیں، اس میں اس دوسری بیوی کا بھی حصہ ہے. ایمان دیکھو کیا نعمت ہے کہ یہ 4 دینار کی جو بوریاں ہیں یہ میرا نہیں ہے سب حصہ. کوئی بندہ بشر اور نہیں جانتا تھا. عورت نے کہا مجھے تو پتہ ہے نا. لہذا اس نے اسی عورت کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی اجرت، تم کسی مرد کو لے لو، مزدور کو، اور یہ 2 بوریاں اٹھوا کے لے جاؤ، اور اس کی جو بیوی ہے نا وہاں اس کو جا کے اس کی اطلاع بھی دو کہ خامن فوت ہو گیا،
اور بتاؤ کہ اس عورت نے تمہارا حصہ یہ 2 بوریہ دینار میراث میں سے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا لے کے چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو اس عورت کو ملی اور اس نے اس کو اطلاع دی کہ جی تمہارے خاوند کی تو اس طرح وفات ہو گئی اچانک۔ اب اس بات کو سن کے تو وہ بہت روئی، بہت روئی۔ جب کافی رو لیا، تھوڑا صبر ہوا، تو اس وقت اس بڑھیا نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کی جو پہلی بیوی ہے نا، اس کے حصے میں 4 بوریاں آئی تھیں، مگر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تم بھی اس کی بیوی ہو، لہذا اس نے 2 بوریاں تمہارا حصہ تمہیں بھیجا ہے۔ اس پر وہ اور بھی کچھ روئی کہ اس کی بیوی کتنی اچھے اخلاق والی اور کتنی دیندار عورت تھی کہ کسی کو پتہ نہیں، اور اس نے 2 بوری دینار کی مجھے بھیج دی۔ تو پھر جب رو کے تھوڑا صبر ہوا تو کہنے لگی کہ اچھا میں بھی آپ کو اجرت دوں گی، آپ یہ 2 بوریاں لے جائیں اور اس پہلی کو واپس پہنچا دیں۔ 2 بوریاں لے جائیں اور پہلی کو واپس پہنچا دیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ لاسٹ ٹائم میرا خاوند جب یہاں سے جدا ہونے لگا تھا، کوئی تکرار ہو گئی تھی، ایکسچینج آف ورڈز ہو گئے تھے، جس پر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور یہ بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، لہذا یہ دینار کی بوریاں پہلے کا حق بنتا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں ہم کہ انسان اتنا بھی عظیم بن جاتا ہے، ایسے فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اس کے اخلاق میں، معاملات میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ ایمان بندے کے اندر جب بھرتا ہے تو یہ دیکھنے میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو فرشتے تم بھی غور کرو، میرے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، من کو صاف کر دیا، تن کو صاف کر دیا۔ تو اس ایمان کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے اضبط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم کر چکے اللہ ہمیں دنیا میں ہی اس سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم ظاہر میں انسان ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں۔ اللہ، جانوروں جیسی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ اللہ، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں ایمان کو بھر دیجیے۔ اللہ، ہمیں اپنا یاد اپنی عطا فرما دیجیے، اپنا استحضار عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ہمیں ایمان کی لذت عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا، ہم کب تک گناہ کرتے پھریں گے؟ عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت عطا فرما دیجیے۔ اللہ، دو رنگی سے بچا لیجیے، اللہ دوغلی زندگی سے بچا لیجیے۔ اے کریم، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مولا، آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، اور
دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، نفس شیطان ہمیں کئی قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ میرے مولا ہم پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ دنیا میں کوئی لٹا پٹا انسان ہو، دیکھنے والوں کو اس پہ ترس آتا ہے، اے اللہ ہم لٹے پٹے ہیں، شیطان نے بدعمالیاں کروا کے ہماری نیکیوں کو لوٹ لیا، حسد کے ذریعے لوٹ لیا۔ میرے مولا ہم پر رحم کی نظر ڈال دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اللہ ہم درنگی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ قوی ایمان دے دیجیے، گناہوں سے ہماری حفاظت کر دیجیے، گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے کریم ہم پر کرم کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ بچہ جب نجاست میں لتھڑا ہوتا ہے تو ماں اس بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے، ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دیجیے۔ اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے جا بجا قرآن میں تذکرہ کیا میں بڑا کریم ہوں۔ میرے مولا اپنے کرم کا اظہار فرما دیجئے، آج آپ بھی یہ کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اے کریم مہربانی کر دیجئے، معاف کر دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمارے اندر سے کھوٹ نکال دیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ ہمیں اپنے راستے میں کھینچ لیجئے اور گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دور قریب سے جو مرد آئے ہیں یہ گھروں میں عورتیں اگر آواز سن رہی ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔